میں ذرا کوئکلی سٹارٹ کر لوں. عطا تارڑ صاحب, یہ آپ نے آئینی رائے سن لی, سیاسی رائے کو ایک لمحے کو میں چھوڑ بھی دوں کہ بھائی کوئی آئین پاکستان میں ایسی قدغن نہیں ہے, اور اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ بتائیے کہ نہیں صاحب یہ ہے نا قدغن, جس کے تحت حکومت وقت مجبور ہو جائے آپ کے استعفوں کے بعد کہ ان کو نیا الیکشن کرانا پڑے, اور تو اور یہ مجبور ہو جائے کہ ان کو سینیٹ الیکشن 2 دن کے لیے ڈیلے کرنا پڑے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کے استعفے اگر ہو بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تارڑ بھائی. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, بہت ساری چیزیں تھیوریٹکلی اور طرح ہوتی ہیں, اور جب پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو معاملات بہت طرح چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیے کہ جب پوری اپوزیشن استعفیٰ دے گی, بہت ساری ایسی کمپلشنز ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں گی. مثلاً فار ایگزامپل میں چھوٹی ایگزامپل دوں, بہت ساری چیزیں, جوڈیشل کمیشن ہے, جو جوڈیشل کمیٹی ہے, جوڈیشل کمیشن ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے, اس میں اپوزیشن لیڈر کے نامنیز کا ہونا ضروری ہے, وہ مکمل نہیں ہو سکے گا. فار ایگزامپل چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے, اگر وہ وقت آتا ہے اور چیئرمین نیب آپ کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ضروری ہے, وہ نہیں ہو سکے گی. بہت ساری چیزیں کانسٹیٹیوشنلی ایسی ہیں جو مکمل نہیں ہو سکیں گی, سسٹم جیم ہوگا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی وہ 80 ارکان یا 84 ارکان یا 100 ارکان بیٹھے ہوں گے اور ہاؤس چل جائے گا اور گورنمنٹ کے سسٹم چل جائیں گے. یہ کہنا آسان ہے, بٹ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کو تقریباً 150-200 نشستوں کے اوپر قومی اسمبلی کا الیکشن کروانا پڑ جائے پورے ملک کے اندر, تو ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اسی طرح صوبے کے اندر جو بہت ساری نشستیں ہیں, 150-200 سیٹیں ہیں, ان پہ الیکشن کروانا پڑ جائے تو کیا اس ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن کی روایت نہیں ڈل سکتی؟ کیا مڈ ٹرم الیکشن ایک روایت نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی کوئی قدغن نہیں ہے جو کہتی ہو کہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ ہم نے استعفے جمع کرا دیے ہیں اسپیکر کو, ٹھیک ہے, تو یہ جو گورنمنٹ اتنی زیادہ جو ہے وہ دعوے کرتی ہے, ٹال کلیم کرتی ہے, کیا یہ ہمارے 1 گھنٹے کے اندر استعفے منظور کریں گے؟ وہ تو جب وقت آئے گا کہہ رہے آئیے بھائی, ان کے ایم این ایز نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے کہ یار قائدین کو کیوں دے رہے ہو, اسپیکر بیٹھا ہے اس کو جا کے دے دو, کل صبح 9 بجے دے دو استعفے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا فرق ہوگا, اور یہ بڑا فرق ہوگا کیونکہ جب انہوں نے استعفے دیے تھے آپ لوگوں نے قبول نہیں کیے تھے. نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے یار صادق صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو قبول مت کیجیے گا. یہ مرات بھی لیتے رہے, یہ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے رہے, یہ بلز بھی لیتے رہے. آپ لوگ روکتے رہے نا, آپ نے کہا نہ جاؤ, آپ منظور کر لیتے ہیں. روکتے رہے نا, ان میں سے آدھے لوگ کہتے تھے نہ منظور کریں, آپ ان کی باقی باتیں بڑی مان لیتے تھے, یہ والی مان گئے فوراً. مگر بادامی صاحب آپ دیکھیے نا, اگر ہم تب منظور کر لیتے تو ایک الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے پورا کروانا پڑ جاتا. They will be faced with the same dilemma. ان کو یہی چیز جو ہے وہ فیس کرنا. میں فاروق بھائی سے پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. فاروق حبیب صاحب وہ کہتے ہیں آئینی طور پر بے شک وہ بات ٹھیک ہوگی جو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن کتنا بڑا کرائسس آ جائے گا جب 150 استعفیٰ نیشنل سے, باقی 3-4-5-600 استعفیٰ ہو جائے گا کہ عملاً ممکن نہیں رہے گا حکومت وقت کے لیے نظم و نسق کو چلانا. آپ نے سن لیا کیا کہتے ہیں, کیا کہیے گا؟ اور پھر کہہ رہے ہیں وقت آئے تو منظور کر لینا, پھر استعفے کر لیں گے نا فاروق بھائی منظور. پھر دوڑ دیکھیں بادامی صاحب, پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے آج اس بے بسی, اس لاچاری اور اس بے چینی اور اس اضطراب کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑا ترس آیا. اچھا, کہ مریم صاحبہ رائٹ پہ کھڑی ہیں, بلاول صاحب جو ہے وہ لیفٹ پہ کھڑے ہیں, بیچ میں فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تینکے کا سہارا ہوتا ہے. ان کو فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ان کا جو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے, وہ کیا, یہ تو استعفیٰ مانگ رہے تھے, یہ تو استعفیٰ لینے آئے تھے, یہ اب استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں. یعنی استعفیٰ لینے والے جو ہیں وہ استعفیٰ دینے پہ آ گئے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ استعفیٰ لینے کے لیے ہی ایک قدم ہے استعفیٰ دینا, جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے استعفے لینے تک پہنچ جائے گا. آپ لوگوں نے بھی تو یہ کیا تھا, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. نہیں دیکھیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بادامی صاحب, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دیکھیں عام انتخابات جب ہوتے ہیں تو انتخابات کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک بجٹ خرچ ہوتا ہے, پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے کہ ان کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم استعفے دے کے جب باہر چلے جائیں گے پھر اسی وجہ سے چلے جائیں گے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے قائدین کی کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں. چلیں وہ کسی وجہ سے چلے جائیں, اس پہ تو بات بہت ہو چکی ہے نا کہ کیوں چلے جائیں گے. آپ کا نیریٹو ہے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے, ان کا نیریٹو ہے کہ آپ غلط ہیں, لیکن اگر وہ جائیں گے تو ہوگا کیا پھر, یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب میں نئے الیکشن کرا دوں گا. دیکھیں
دیکھیں اب جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استعفوں کی بات جو ہے یہ 2007 کے اندر انہوں نے ایک دعوے کیے تھے مشرف دور میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، ہم الیکشن کا نہیں لڑیں گے. اس وقت بھی یہ جو ہے وہ اے آر ڈی کا حصہ تھے. اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ ختم کیا تھا، الیکشن میں حصہ لیا تھا. نون لیگ نے بی بی کی شہادت کے بعد بھی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا. زرداری صاحب نے جا کر منایا تھا کہ یہ غلطی نہ کریں تھا نا. تو پھر زرداری صاحب نے منایا تھا. پھر ان کی ہسٹری ہے نا، جو یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. پہلی بات لیکن اگر یہ مستعفی استعفے دے دیے تو آپ کا اسپیکر قبول کر لے گا یا نہیں کرے گا، یہ بتائیں نا. وہ کہہ رہے تارڑ صاحب کہ کر لینا. سن لیں دیکھیں جب استعفے اسپیکر کے پاس آئیں گے اس وقت اسپیکر بھی فیصلہ کر لے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، قبول کرنے یا نہیں کرنے. ابھی تو صرف جو ہے نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. یہ اتنی آسان بات نہیں. ابھی تو یہ استعفے لینے جائیں گے. مریم صاحبہ کا تو یہ یقین نہیں ہے کہ استعفے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ جو استعفی نہیں دے گا اس کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. جب اس قسم کی باتیں شروع کر دیں تو پھر استعفے کہاں پر آنے ہیں؟ میں ذرا شیلا صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے بہت سارے اراکین جو ہیں وہ اس طریقے سے استعفی دینے کو تیار نہیں ہے. تارڑ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے نا. اعلان کر رہے ہیں، آئین کے تحت چلانا ہے. میں گجرانوالہ اپنے حلقے میں موجود ہوں اور میرا چھوٹا بھائی یہی میرے نزدیک موجود ہے جو ایم پی اے ہے. اس کا استعفیٰ میں وسیم بادامی صاحب کے شو پہ اعلان کرتا ہوں، ابھی لیڈرشپ کو سبمٹ کر دیں گے. اس سے پہلے آج گجرانوالہ کنونشن تھا ہمارا. محمود بشیر ورک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ میرے حلقے کے اوپر ایم این اے ہیں، ان کا بھی استعفیٰ آ چکا ہے. میری عرض سن لیں، گجرانوالہ ڈویژن کے ہمارے سارے ایم این اے صاحب کو چیریٹی شو نہیں ہو رہا جس میں آپ 5 لاکھ 10 لاکھ ڈونیشن کا اعلان کر رہے ہیں. سر وہ میری مرضی نا، میں آزاد کہہ رہی ہوں. عوام کی مرضی ہے، کیا ہو گیا؟ میں آپ کی ووٹ کو عزت دینا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری اپنی مرضی ہے سر، میری اپنی مرضی. آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں، میں آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. میں آزاد کہہ رہی ہوں، میرے آئینی حقوق ہیں. آپ نے مجھے نیب ممبر دینا، آپ نے کہا نا ان کے بندے استعفیٰ نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا میرا بھائی تو یہ لو لائیو لے لیا، ہمارے پروگرام میں دے دیا لائیو. بات ختم ہو گئی. شیلا با آپ کا بھی کوئی استعفے کا اعلان کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں، ورنہ میں تو اس طرح نہیں بات کر سکتی. اور جب فاروق حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، تو بہت سارے قیقوں کی آواز آ رہی تھی کہ یو ٹرن تو کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جب یہ سنتے ہیں کہ جی ہم نے بھی استعفے دیے تھے، تو ہاں دیے تھے، لیکن جب اسپیکر نے انڈیویجولی سب کو بلا رہے تھے تو آپ لوگوں کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. یہ کوئی زیادہ ماضی نہیں ہے، خاصی ماضی قریب کی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کو بلایا جا رہا تھا انڈیویجولی تو آپ لوگ جانے کو تیار نہیں ہوئے تھے. اور اگر کچھ ہمارے ہاں پنجاب میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں نون لیگ میں یا کسی میں کہ جو کہیں کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، تو آپ کے یہاں بھی ایسے لوگ تھے اور خان صاحب انہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کے جلسے میں آپ کے 31 مقام پہ کنٹینرز کے باوجود اور ایف آئی آر کٹنے کے باوجود اور 2 گھنٹے لوگوں کو چلوانے کے باوجود عوام نے تو بتا دیا تھا نا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر گجرانوالہ کے الیکٹڈ ممبران استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو یہ اچھا نہیں لگتا. اچھا لیکن شیلا پر نون لیگ کے تو کچھ اراکین کے بارے میں شک ہے کہ وہ استعفیٰ دے گی یا نہیں. آپ کی تو پوری پارٹی کے بارے میں شک ہے کہ استعفیٰ دے گی یا نہیں. لگ رہا ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موڈ نہیں ہے سندھ کا ایوان چھوڑنے کا، حکومت چھوڑنے کا. یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آج نہیں ہوا تھا یہ پی ڈی ایم کا اجلاس، تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو اجلاس ہی نہیں ہوگا. زرداری صاحب گر گئے تو کہا ہو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایسے وقت میں گرے ہیں اور یہ تو ہوگا ہی نہیں. لیکن آج جب وہاں سے اعلان ہو گیا تو کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو استعفیٰ، ہمیں دے دو. بھائی آج آپ کے سامنے کریت کے بیچارے کچھ چینلز، بڑی مجبوری ہے ان کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہوا کہ کچھ اندر کوئی ایسی بات ہو. میں کہا نہیں جی، پی ڈی ایم نے ہر چیز اسموتھلی کر لی. تو وہ لوگ جو کہ 7 سال سے جہاں پہ حکومت میں وہاں پہ بلدیاتی الیکشن نہ کرا سکے، وہ ضمنی الیکشن کرائیں گے. پیپلز پارٹی سندھ کا ایوان چھوڑنے کو تیار ہے جب پی ڈی ایم نے چاہا سندھ کا ایوان چھوڑ دے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے آج تک کی جو خبر ہے، کیونکہ میں تو ساری چیزیں ٹی وی سے دیکھ رہی ہوں نا، میں تو ایک ورکر ہوں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبرز، کیا ڈیٹیل ہے کیا نہیں مجھے اتنی نہیں معلوم، لیکن مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ 31 دسمبر تک جو ہے. آپ کب جمع کرا رہی ہیں استعفیٰ؟ بریک پہ جا رہا ہوں، بریک پہ کہہ رہا ہوں. آپ کب جمع کرا رہی ہیں استعفیٰ؟
آپ کب دے رہی ہیں استعفا؟ جب مانگا جائے، کروائیں، جب مانگا جائے گا، پریشان نہ ہو، جب ہم سے اعلان کرنا چاہتی ہیں فاروق حبیب صاحب کی فرمائش پہ اس پروگرام میں؟ ابھی کروا لینا اعلان. میں فاروق حبیب کی فرمائش پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، البتہ میرا چیئرمین کا ایک اشارہ کا، تو انہوں نے کہہ تو دیا، پی ڈی ایم نے کہا نا 31 سے پہلے اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنا ایم پی اے کا حلف اٹھا لیتے ہیں، ہم اپنا ایک ریزگنیشن بھی جمع کراتے ہیں کہ اگر پارٹی کو کبھی ضرورت ہو تو اس کو یوز کریں، اور اگر پھر بھی جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو آلریڈی پڑا ہوا ہے بلاول صاحب کے پاس. ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ طریقہ ہے، کوئی اس پہ کمپلشن نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے ہمارا کہ ہم آپ کی فرمائش پہ کوئی نہیں استعفا آنے لگا، آپ خاطر جمع